میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو فرائض بیان کیے ہیں نا، فرائض نبوت، حضور کی تشریف آوری کے جو مقاصد بیان کیے ہیں، ان میں ایک مقصد یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ محبوب تمہیں کتاب سکھانے آئے ہیں اور حکمت سکھانے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی دانائی کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ، بڑے تدبر کے ساتھ لوگوں کو تعلیم کتاب و حکمت دی ہے۔ ہمیں بھی یہ حکم فرمایا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، جب بھی کسی کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دو، اللہ کی طرف بلاؤ تو حکمت کے ساتھ بلاؤ، دانائی کے ساتھ بلاؤ۔ دانائی بڑی چیز ہے، حکمت بڑی چیز ہے۔ آپ کو پتہ ہے صوفیاء بر صغیر میں کیوں کامیاب ہوئے؟ اولیاء اللہ اس دھرتی پہ جہاں بہت سارے مذاہب کے لوگ رہتے تھے اور بڑے سخت ماننے والے تھے وہ لوگ اپنے اپنے لوگوں کے، کیوں لوگ ان کے قائل ہوئے اور بڑی جلدی ان کی طرف مائل ہوئے؟ تو ہمارے صوفیاء کے اندر کمال علم پایا جاتا تھا، تدبر تھا، فہم و فراست تھی۔ ان کی وہ جو شعوری زندگی تھی، اس شعوری زندگی نے مجھے ذرا کھڑا ہو، کہتے ہیں کھڑے ہو، اب ٹھیک ہو گیا جی؟ چلیں جی، اگر اب آپ مطمئن ہیں تو میں امید کروں گا شاید اب بھی خاموش ہو جائیں آپ۔ چلیں آپ تشریف رکھیں جی، اب تو نظر آ رہا ہے نا، اب بیٹھ جائیں، اللہ جزائے خیر دے۔ اب بیٹھ جائیں جی، آپ جلدی سے بیٹھیں، فٹافٹ بیٹھ جائیں، اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ یہ قبلہ عالم کا میرے لیے حکم تھا اور سب کی ہم تعریف نہیں کرتے اور ضرورت بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی زیادہ، آپ کا ارشاد ہوا تو میں حاضر ہو گیا، ورنہ میں دوستوں سے اکثر یہی عرض کرتا ہوں کہ اب ہمارے جانے سے بہت سارے لوگوں کو دھکے پڑتے ہیں، تکلیف ہوتی، آزمائش میں آتے ہیں، اس لیے ڈھیر ساری جگہوں پہ جانے سے ویسے ہی معذرت کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ابھی دوپہر میں ایک دوست نے سیلفی لینے کے چکر میں پیر سے خون نکال دیا ہے، سیلفی اس کی بن گئی ہے ماشاءاللہ، باقی پھر دیکھی جائے گی، اللہ خیر کرے گا۔ تو آمدہ برسر مطلب اللہ اس کو بھی جزا دے، آپ کو بھی۔ آپ توجہ کریں، دانائی، تدبر، حکمت، یہ بھی جو اس وقت ہم کر رہے ہیں، اس میں بھی ہمیں کمال علم کی ضرورت ہے، تدبر کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ڈگری بھی ہوتی ہے، عہدہ بھی ہوتا ہے، منصب بھی ہوتا ہے، اور کئی دفعہ مال و دولت بھی ڈھیر سارا ہوتا ہے، لیکن حکمت سے خالی ہوتے ہیں، اور اپنی اس بے حکمتی کی وجہ سے کئی دفعہ وہ زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ بزرگوں میں، اولیاء میں، صوفیاء میں، درویشوں میں سرور کائنات علیہ السلام کا یہ فیضان بڑا پایا جاتا تھا کہ ان کے سینے کشادہ تھے، یعنی 14 طبق دلے دے اندر تے تمبو وانگو تاڑے ہو، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بات بھی حکمت سے کرتے تھے، ملاقات بھی حکمت سے کرتے تھے، لوگوں کے درمیان اپنا وقت بھی حکمت سے گزارتے تھے۔ کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا، اس کی ایک حکمت ہوتی ہے، ایک دانائی ہوتی ہے۔ آپ اسی کام کو ذرا حکمت سے کر لیں، ذرا اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے دینی کام، دنیاوی کام، تمام معاملات میں اگر ہم تھوڑا علم کا مظاہرہ کریں، مدبر ہو جائے تو آسانی ہو جائے گی۔ ملا رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حکمت کی بات لکھتے لکھتے فرماتے ہیں، بادشاہ کو خواب آیا تھا، اس نے دیکھا کہ خواب میں میرے سارے دانت گر گئے۔ ایک تعبیر کرنے والا بلایا، اس سے پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا تعبیر بڑی خطرناک ہے، آپ کے سارے رشتہ دار، آپ کے بال بچے سارے آپ کی زندگی میں انتقال کر جائیں گے۔ بادشاہ بڑا حساس تھا، اسے غصہ آ گیا کہ سارے رشتہ دار چلے جائیں گے تو میں نے جی کے کیا کرنا ہے، بچوں کی میتیں اٹھاؤں گا۔ اس نے اس تعبیر کرنے والے کو بھی معاذ اللہ قتل کر دیا۔
ایک اور تعبیر کرنے والا بلایا، کسی نے کہا ایک سیانا بندہ بھی ہے، اس کو بلایا، اس سے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں، تعبیر کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا بادشاہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خاندان میں سب سے لمبی عمر عطا فرمائے گا۔ اس بندے کو بادشاہ نے انعام دیا اور اس کو کہا کہ تو یہاں شاہی مہمان بن۔ مجھے بتائیے، بات جو پہلے نے کی تھی دوسرے نے بھی بات وہی کی ہے، لیکن اس کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا۔ بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ آپ کوئی بھی بات کریں تو دانائی سے کریں، تدبر سے کریں، حکمت سے کریں۔ آج کیا ہوا ہے؟ آج ہماری مزاج کی جلدی نے اور طبیعت کے چڑچڑے پن نے، اور ذرا کوئی آدمی ایک بات کر دیتا ہے تو ہم تلخ ہو جاتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے ہم ہمیشہ جواب دیتے رہتے ہیں اور وہ اپنے کام لگا رہتا ہے۔ چڑھانے والا تو آسان کام کرتا ہے، چڑھنے والا خطرناک کام کرتا ہے۔ تو بھائی تدبر، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو جو حکمت عطا کی ہے، دانائی، آپ دیکھیے نا، ایک بڑا مشکل مرحلہ آ گیا تھا ایک موقع پر، جب مکہ فتح ہوا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی پالیسی اور تھی۔ آج درگزر کیا جائے گا، جناب یوسف نے جو بھائیوں سے سلوک کیا تھا وہ کیا جائے گا، لیکن حضور کے جو علم بردار تھے، جن کے پاس جھنڈا تھا، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ، جناب سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے جب وہ کفار گزرے تو ان کو وہ ساری باتیں یاد آئیں، تو انہوں نے سخت جملہ کہا الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، تمہیں بتائیں گے آج ہم جو کچھ تم نے کیا ہے۔ کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ وہ جو پالیسی بنائی گئی تھی جناب سعد بن عبادہ کی، کچھ چیزیں اس سے میچ نہیں کرتی تھی، لیکن وہ بھی ان کی دیانتداری تھی، اخلاص تھا۔ موقع درپیش آیا، ماحول ایسا بنا کہ حضرت سعد بن عبادہ کو معزول کیا جائے۔ اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھا سکوں، نہیں ان کو اس عہدے سے ہٹایا جائے، یہ مجبوری بن گئی ہے، لیکن کوئی ان کی غلطی بھی کوئی نہیں۔ وہ جو انہوں نے کہا ہے ان کے جذبات ہیں، اظہار جذبات کیا انہوں نے۔ اب مطالبہ تھا کہ ان کو اس عہدے سے ہٹایا جائے، اور کبار صحابہ کہتے تھے حساس آدمی ہے، دیانتدار ہے، ہر جگہ ساتھ دیتا ہے، بلا وجہ کیوں ہٹایا جائے؟ تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ ایک قرآن مجید نے ایک ارشاد یہ بھی فرمایا ہے کہ جب بندہ متقی ہوتا ہے نا، اللہ سے ڈرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے حکمت عطا کر دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں حق اور باطل میں فرق کرنے کی قوت عطا کر دے گا، تمہارے فیصلے درست ہونے لگیں گے، تم سے اللہ تعالیٰ صحیح فیصلے کرائے۔ تو یہ نصیب ہوتا ہے سرکار کے صدقے۔ اب حضرت سعد بن عبادہ کو اتارنا ہے اور بڑا مشکل مرحلہ ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو بڑی حکمت عطا کی ہے۔ حضرت وہب ابن منبہ فرماتے ہیں دنیا کی عقل کے 1000 حصے کیے جائیں نا، ایک حصہ اللہ نے پوری دنیا کو عقل دی ہے، جس میں سائنسدان ہیں، انجینئرز ہیں، ڈاکٹر ہیں، 1% ایک حصہ عقل کا، اور باقی 999 حصے عقل کے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ سرکار وہ دانائی کی بات کرتے۔ اب یہاں فیصلہ کرنا تھا کہ حضرت سعد بن عبادہ کو ہٹایا جائے، کسی اور کو مقرر کیا جائے، تو فیصلہ مشکل تھا۔ بعض مخالف بھی چاہتے تھے کہ یہاں کچھ کر دیا جائے، لیکن یہ میرے نبی کریم کا کمال ہے، حضور نے حضرت سعد بن عبادہ کو بلایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا کے کہنے لگے سعد میں نے ایک فیصلہ کیا، یا رسول اللہ حکم کریں۔ فرمایا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ چونکہ علم بردار ہیں، جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہے اور فوج کے آگے آپ ہیں، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جھنڈا آپ سے لے لیا جائے اور آپ کے بیٹے کو دے دیا جائے۔ کمال ہو گئی۔ حضرت سعد بن عبادہ تو اتنے خوش ہوئے،
یعنی اس وقت انسان بڑا راضی ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے میرا بیٹا سنبھالنے کے قابل ہو گیا. حضرت سعد بن عبادہ کے تو آنسو گویا چھلک گئے. یا رسول اللہ کمال ہو گئی، کرم تیرے آگے ہے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. ایسا کمال فیصلہ کیا کہ جس آدمی کے ناراض ہونے کا ڈر تھا وہی سب سے زیادہ راضی ہو رہا. تھوڑا سا تدبر کا مظاہرہ کریں. زندگی میں بہت سارے لوگوں کے پاس سارا کچھ ہوتا ہے، صرف حکمت نہیں ہوتی، دانا نہیں ہوتے، صرف معاملہ فہم نہیں ہوتے، وہ نقصان اٹھاتے ہیں. اگر وہ دانائی، وہ خاص حکمت جو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ہمیں دی ہے، ہمارے بزرگوں کے پاس کیا تھا؟ یہ 6 من کی دیگ اور یہ 15 من کی دیگ خواجہ اجمیر کے مزار پر اب پکنے لگی ہے. جب وہ اجمیر شریف آئے تھے تو خیمہ لے کے آئے تھے، لیکن سامنے والا چڑھتا تھا، وہ نہیں چڑھتے تھے، وہ ہمیشہ مدبر انداز میں وقت گزارتے تھے. وہ بیٹھے رہے، انہوں نے پتھر کھائے. داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تو آپ حالات پڑھیے کتنے حملے کیے ہندوؤں، لیکن ان کا صبر، ان کا حوصلہ، ان کے سینے کے اندر جو گنجائش تھی، جو بردباری تھی، جو ٹھہراؤ تھا. میں دیکھتا ہوں جلد بازی، تصویروں کا ذوق اور ہمارے الجھے خیالات اور ہماری بکھرتی سوچیں اور ہمارے ایک دوسرے کے بارے میں تبصرے اور ہماری رائے ٹوٹتی بکھرتی اور ہمارے اوپر وسوسوں کا غلبہ. اور وہ ایک دوست مجھ سے پچھلے دنوں کہہ رہے تھے میں جیڑا کام کرنا نا او دے جی پیچھے رہ جانا. اور میں نے کہا یہی تو مین غلطی ہے. تو جیڑا کام نہ کر، تو ایک ہی کام کر زندگی جی، اس کو ذرا صحیح کر کے کر. زیادہ کام نہ کر، تو زیادہ کرے گا تو الجھ جائے گا. دانائی سے، تدبر سے، معاملہ فہمی سے. حضرت شاہ لاسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی جو چند ایک کتابیں میری نظر سے گزری ہیں، یہ تو ان کے شیخ نے بھی کہا تھا کہ ثانی جیسا فقیر کوئی نہیں. ان کی زندگی کے اندر کمال ٹھہراؤ ہے، ذرا بردباری ہے، ذرا مزاج کی خاموشی، ذرا تھوڑا سا چیزوں کو دانائی سے لے کے چلنا. یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ بعض اوقات خاموش تبلیغ کرتے ہیں اور اس کے اثرات ذرا گہرے ہوتے ہیں، اس کے اثرات ذرا دیر پا ہوتے ہیں. ہمارے ہاں نا آج کل میرے جیسے لوگوں کی تصویریں اور یہ آنا اور یہ جانا اور یہ میرا سٹیٹس لگ رہا ہے اور میں ادھر جا رہا ہوں اور یہ جناب، اور اسی میں رہ جاتے ہیں. بس بڑے سارے زندگی کے کام ایسے ہیں جو کرنے کے ہیں لیکن رک جاتے ہیں. ہم چیزوں کو اس طرح مرتب نہیں کر پاتے جس طرح مرتب کرنے سے اسی کام کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں، اسی کے نتائج زیادہ اچھے نکلتے ہیں. لیکن چونکہ ہمیں جلدی بہت ہوتی ہے، ہمیں دانائی سے سروکار نہیں ہوتا. ہم حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کو لوگ ملنے آتے تھے تو ایک بڑی تعداد آتی ہے بعض اوقات ملنے والوں کی، اور لوگوں سے ملنا بھی ایک کام ہے. اور میں چھوٹا آدمی ہوں تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی مصروفیت پبلک ڈیلنگ ہے کہ آپ کو لوگوں سے ملنا ہے. ہر آدمی کو اس کی منشا کے مطابق آپ کو اس کی بات سننی، اور پھر سامنے والا آپ سے مطمئن جانا چاہتا ہے. یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے. تو خواجہ نظام کے پاس ڈھیر سارے لوگ آتے، سب کی باتیں سنتے، سوال کا موقع دیتے. ایک درویش کونے میں بیٹھا رہتا. آخر میں خواجہ صاحب اس کے پاس جاتے، فرماتے آپ نے بھی کوئی بات کرنی ہے تو کر لیں. بھائی بیٹھے رہو، مہربانی کرو یار، بیٹھے رہو، وہیں بیٹھے رہو. دوست ادھر دیکھو، آپ وہیں بیٹھے رہے، بالکل پیارے لگ رہے ہیں وہاں بیٹھے بیٹھے. آپ کتنے اچھا ہو گیا ماحول. بھائی خواجہ صاحب خود جاتے، اس سے جا کے پوچھتے. ایک دن خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے نا مسکرا کے اس سے کہا کہ یار زمانہ گزر گیا ہے، تو نے کبھی کچھ نہیں کہا، میں ہی تجھ سے پوچھتا ہوں، آخر کو تیری چاہت تو ہوگی نا. اس نے کہا سونیا میری یہی چاہت ہے کہ میں کچھ نہ کہوں، میرا شیخ ہی پوچھے کوئی کام ہے تو بتاؤ نا. فرمایا یہ دیکھیں نا باقی آپ کو جا کے کہتے، اور میں ذرا تھوڑا بردباری کا مظاہرہ کرتا ہوں، ذرا ٹھہرا رہتا ہوں تو مجھ سے پوچھ لیا جاتا ہے. اور جس سے پوچھ لیا جائے
خود جس سے ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن ہن چسکا پہ گیا روڑے دا تے ہر ویلے آہو زاری دا. آپ خود جو آ کے پوچھ لیتے ہیں تو یہ چسکا لگ گیا. اب اسی میں ٹھہرنا چاہتا ہوں. بھائی اپنی زندگی دیکھیں, حضور تشریف لے گئے مدینہ طیبہ, ہر آدمی کی خواہش ہے کریم میرے گھر آئے. حضرت عتبان بن مالک, حضرت سعد بن معاذ اور پھر بڑے بڑے سردار, انہوں نے حکمتیں بھی عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس قبیلے میں لوگ زیادہ ہیں, فوجی زیادہ ہیں, اگر کبھی کافر آتے ہیں تو ہم مقابلہ کرنے کی صلاحیت زیادہ رکھتے ہیں, تو یا رسول اللہ کرم نوازی کریں, ہمارے گھر تشریف لائیں, مہربانی کریں. ہر آدمی اخلاص سے دعوت دے رہا ہے. اب اتنے سارے پیار کرنے والوں کے معیار پہ پورا اترنا. وہ کسی نے کہا تھا میں دوست بڑے کم بناتا ہوں, اس لیے کہ جتنے دوست زیادہ ہوتے ہیں اتنے حقوق بھی زیادہ ہوتے ہیں. اب اتنے سارے لوگوں کے محبت پہ معیار پہ پورا اترنا یہ مشکل کام ہو جاتا ہے. ہم نے تو دیکھا ہے جس کی آپ بات مان لیتے ہیں وہ آپ کا سپورٹر ہے, جس سے معذرت کرتے ہیں. میں صبح 9 بجے کا گاڑی میں بیٹھا ہوں اور رات کو پتہ نہیں کیا بجے واپس پہنچوں گا, ابھی بھی کم از کم پونی دنیا ناراض رہتی ہے کہ تسی بڑے ہو گئے ہو, گالی نہیں سنتے. یہ ہوتا ہے زندگی میں ایسا. اب ہر آدمی کی خواہش پہ آپ چلیں یہ ہو ہی نہیں سکتا, اور ویسے بھی تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے. اگر تجھ کو قبول تو یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے. پھر سارے لوگ ہی کہتے ہیں کہ میری مانو تو پیار بنے گا, تو یہ تو سارے لوگ سہولت دیتے ہیں, پھر محبت کاہے کی ہوئی. اللہ جزا دے. سنے جی, ہر آدمی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائے, میرے گھر آئے, میرا گھر کشادہ ہے حضور میں, اور سارے دل سے دعوت دے رہے ہیں. اب اگر سرکار فرماتے میں نے فلانے کے ہاں جانا ہے تو بات اور تھی. محبوب نے اونٹنی پہ بیٹھے تھے, اونٹنی کی لگامیں گلے پہ ڈال دی, فرمایا میری اونٹنی معمور من اللہ ہے, جہاں بیٹھ جائے گی میں اس گھر کا مہمان بن جاؤں گا. کیا دانائی ہے. فرمایا یہ فیصلہ میں کرتا ہی نہیں, میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا. جہاں اونٹنی ایک دفعہ بیٹھی آ کے حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پر بیٹھی ایک دفعہ, سرکار فوراً اترے نہیں. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ یہ تو اتفاقاً بیٹھ گئی, فوراً نہیں میرے کریم اترے. حضور بیٹھے رہے, اونٹنی پھر اٹھ کے کھڑی ہوئی اور مڑ کے پھر ایک چکر لگایا اور پھر دوبارہ اسی جگہ آ کے بیٹھی. اور اب اس نے اپنی گردن بھی جب زمین پہ بچھا دی تو میرے کریم اونٹنی سے اترے, اور جب ان لوگوں کے چہروں پر دیکھا جو دعوت دے رہے تھے تو سب کے چہروں کو مطمئن پایا, اس لیے کہ یہ فیصلہ سرکار نے اللہ پہ چھوڑ دیا. اور میرے بھائی کچھ معاملات ایسے ہیں جو خالص اللہ پہ چھوڑ دیے جائے. اپنی زندگی, ہمارا ایک بچہ بگڑ گیا ہے, باقی بھائیوں کی نسبت تھوڑا ضدی ہو گیا, تعلیم بھی زیادہ حاصل نہیں کر سکا, تھوڑا پیچھے رہ گیا. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم جگہ جگہ رسوائیاں کرتے پھرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں میرے سارے بچے اچھے تھے, یہ ناکام ہو گیا. نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ اور ضدی ہو جاتا ہے, اس کی طبیعت میں اور زیادہ گھٹن پیدا ہوتی ہے. اس کی تو اس طرح تربیت کرنی چاہیے تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلتا میری تربیت ہو رہی. اور پھر گھر کے اندر 4-5 کامیاب لوگ رہتے ہیں, ایک ناکام کو ساتھ نہیں لے کے چل سکتے, اس کو چلایا نہیں جا سکتا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, انتہائی بے حکمتی کا مظاہرہ کرتے. اور پھر اگر کبھی ہمارے بچے, ہمارے دوست, ہمارے بزرگ کوئی سوال کھڑا کرتے ہیں تو ہم ڈانٹتے ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس, شیطان سینوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا شیطان آدمی کے دل سے چمٹا رہتا ہے. بندہ ذکر کرتا ہے تو دل کو چھوڑ کے پیچھے ہٹتا ہے, جیسے ہی بندہ ذکر چھوڑتا ہے شیطان پھر دل پہ قبضہ, ہر وقت وسوسات دوزی کرتا ہے. اب سوال پیدا ہوتے ہیں, خیالات آتے ہیں, ہم نے کرنا کیا ہے؟ جب کسی کو وسوسہ آتا ہے, سوال پیدا ہوتا ہے, تو اس کو ڈانٹ کے چپ نہیں کرانا بلکہ اس کو مطمئن کرنا ہے. مریدوں میں بھی وسوسے ہوتے ہیں, شاگردوں میں بھی ہوتے ہیں, چونکہ ہر انسان کے ساتھ یہ چیز وابستہ ہے.
تو وہ جسے وسوسہ آئے اسے بھی گروہ بندی نہیں کرنی چاہیے، اسے بھی شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کے، استاد کی خدمت میں حاضر ہو کے اپنے اس سوال کا جواب لینا چاہیے۔ لیکن وہ گروپ بن جاتے ہیں، گروہ بندیاں ہو جاتی ہیں، اور کچھ لوگ یہ ذائقہ لیتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ لڑائی کرا کے، وہ سمجھتے ہیں شاید میں نے کوئی بڑا انقلاب برپا کر دیا ہے۔ بھائیوں یاد رکھو، وسوسہ خیال یہ شے آتا ہے۔ میرے نبی پاک کی حکمت کیا تھی؟ یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ جب فتح مکہ کے بعد ایک جنگ سے بہت سارا مال غنیمت آیا نا، تو نبی پاک نے مکے والوں کو ذرا زیادہ دیا، چونکہ وہ اس وقت نئے نئے مسلمان تھے، تو مؤلفۃ القلوب کے لیے، یعنی جب کوئی نیا مسلمان ہوتا تھا تو تالیف قلب کے لیے اسے زیادہ دیا جاتا تھا کہ ذرا اس کا دل ٹھہرے، اور اس کے جو رشتہ داروں نے اس سے تعلق توڑ دیا ہے وہ اس وجہ سے پریشان نہ ہو، اس کو ذرا زیادہ دیا گیا مکے والوں کو۔ تو مدینہ طیبہ کے ایک آدھ نوجوان نے کہا کہ وہاں چونکہ کریم کے قریبی رہتے ہیں، رشتہ دار ہیں، تو ادھر زیادہ دیا جا رہا ہے۔ آپ کی توجہ ہے نا میری بات پر؟ اب یہ سخت بات تھی، مشکل بات تھی کہ اتنا بڑا جملہ کہہ دیا ہے کہ قریبیوں کو زیادہ مل رہا ہے۔ ایک آدھ نوجوان نے یہ بات کر دی، کہا حضور اپنے قرب والوں کی محبت کی وجہ سے ان کو نواز رہے ہیں۔ سرور کائنات علیہ السلام نے کہا کہ تمام انصار جتنے بھی ہیں ان کو میرے خیمے میں بلاؤ۔ سارے انصاری جمع ہو گئے، تو محبوب فرمانے لگے یہ بات میں نے سنی ہے، کس نے کی ہے؟ بیک زبان ہو کر اور رو کر اور ہاتھ باندھ کے انصار مدینہ نے کہا یا رسول اللہ، ایک آدھ جذباتی نوجوان کی زبان سے جملہ نکلا ہے، اور وہ بھی دائرہ ادب میں کہ حضور کو چونکہ محبت ہے، قریبی ہیں لوگ، تو ان کو زیادہ مل رہا ہے۔ یا رسول اللہ ہمارا یہ مطلب نہیں ہے۔ تو حضور فرمانے لگے کیا اللہ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت نہیں دی؟ کیا تم رب رسول کے قریبی نہیں ہوئے؟ اور پھر کریم فرمانے لگے چلو تم کہو، یہ انداز دیکھیے گفتگو کا، فرمایا چلو تم کہو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مکے والوں نے تو آپ کو ستایا تھا، ہم نے آپ کی غلامی کی اور ہم نے خدمت قبول کی، آپ کو یہاں آنے کے لیے عرض کیا، تم کہو۔ تو عرض کرنے لگے نہیں یا رسول اللہ آپ کا احسان ہے ہم پہ۔ فرمایا تم کہو، تم کہہ سکتے ہو کہ یہ تو تلواریں لے کے آئے تھے بدر احد میں شہید کرنے، ہم نے سینے پیش کی، کہو کرو بات۔ تڑپ گئے اہلیان مدینہ، آنسو چھلک گئے، داڑیاں بھر گئی۔ یا رسول اللہ، حضور یہ ایک آدھ نوجوان نے کہا ہے کریم مہربانی فرمائے۔ پورا خیمہ آہوں اور سسکیوں سے بھر گیا۔ آپ دیکھیے بخاری مسلم معتبر کتب اٹھا کر، بس جب پوری طرح ماحول رنگ اور اختیار کر گیا تو آخری جملہ میرے حبیب نے کہا، اب تو ان کی روحیں نعرے لگانے لگی، ان کی باطن وجد کرنے لگے، کیفیت بدل گئی۔ حضور فرمانے لگے ہو میرے مدینے کے بھولے انصار، تم یہ پسند نہیں کرتے کہ مکہ مکرمہ والے جب اپنے گھر جائیں تو بھیڑ بکریاں اور اونٹ لے کے جائیں، اور تم جب اپنے شہر جاؤ تو اللہ کا رسول ساتھ لے کے جاؤ؟ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے ساتھ بس اب تو حالت ہی اور ہو گئی؟ وہ کہنا چاہ رہے تھے یا رسول اللہ جو ہمارے پاس ہے یہ بھی دے دیں، ہمیں نہیں چاہیے، بس ہمارے پاس کریم جو موجود ہے، حضور آپ جو ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی چیز کی حاجت۔ اتنی حکمت سے محبوب نے ان کو تسلی دی کہ وہ جن سوالوں میں، جن ذہنوں میں سوال پیدا ہوا تھا نا، وہ حالت ہی اور ہو گئی، رنگ ہی بدل گیا۔ یہ بھی یا رسول اللہ آپ نے دے دے۔ اور میرے بھائیوں، ہم صوفیاء کی جماعت ہیں، ہمارے اندر علم زیادہ ہونا چاہیے تھا، ہمیں سرکار کی اس دانائی سے زیادہ فیض یاب ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمارے ہاں بہت بحث ہوتی ہے۔ اب کسی غیر کو کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سے ہی ایک دوسرے کے بارے میں سن لیں آپ نے جو سننا ہے۔ اب کہاں وہ سارے معاملات رہے اور کہاں ظرف کی وہ بڑائی رہی۔ لاہور میں 2 درویش بستے تھے، بس بات
سمیٹنے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ خواجہ بلاول بھی تھے اور حضرت میاں میر بھی تھے۔ بادشاہ وقت نے خواجہ بلاول کو نذرانہ دیا، حضرت میاں میر کو تو آپ نے کہا مجھے نہیں چاہیے، اللہ نے بے نیاز رکھا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ملاقات ہوئی حضرت خواجہ بلاول سے، ان کو نذرانہ دیا تو انہوں نے قبول کر لیا۔ اس کی ملاقات ہوئی دوبارہ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ سے، کہنے لگا حضور آپ بڑے بے نیاز ہیں، میں نے پیش کیا تھا، آپ نے کہا مجھے نہیں چاہیے، لیکن وہ خواجہ بلاول نے تو نذرانہ لے لیا ہے۔ تو حضرت میاں میر فرمانے لگے مجھے صرف اپنی فکر ہوتی ہے نا، مجھے ضرورت نہیں، اور بلاول کے پاس فقیر بھی رہتے ہیں، طالب علم بھی رہتے ہیں، اس نے فقراء کو بھی بانٹنا ہوتا ہے، طلباء کو پڑھانا ہوتا ہے، اسے ضرورت ہے، اس لیے اس نے لیا ہے۔ تو کہتے ہیں ملاقات ہوئی خواجہ بلاول سے، تو ان سے کہا حضور آپ نے قبول کر لیا تھا، انہوں نے تو کیا ہی نہیں۔ تو وہ فرمانے لگے میرے اندر ابھی تھوڑی سی دنیا داری ہے، اسے اللہ نے پورا فقر عطا فرمایا ہوا، وہ پورا فقیر ہے، تو میں تھوڑا بہت ابھی۔ او میرے بھائی، اس حکمت سے کیا ہوتا تھا، لوگ سبھی کے عقیدت مند ہوتے، محبتوں کو فروغ ہوتا تھا۔ لیکن ہم چما دیگر نیست کا جب سے نعرہ لگا ہے، تب سے حالات نے رخ اور طرح کا اختیار کر لیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں از اول تا آخر ایک ہی بات عرض کر رہا ہوں، خدا را زندگی میں بردباری لائیں، ٹھہراؤ لائیں، حلم لائیں، آپ تھوڑا سا اطمینان قلبی پیدا کریں۔ بے چینیاں، بے قراریاں، الجھے خیالات، صبح بات اور دوپہر بات اور مستقل مزاجی سے دوری، اور ہر شخص کے بارے میں ذہن میں وسوسہ، اور ہر ایک پر تنقید، اور ہر ایک کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تو بھائی جو تیرے سامنے باقیوں کو غلط کہہ رہا ہے تو فکر نہ کر، تیرے جانے کی دیر ہے، تجھے سب سے بڑا غلط کہے گا۔ یہ تیری جو پگڑی کھولے گا تو پھر سارے پیچ کھول ڈالے گا۔ اس لیے اللہ کے نیک بندوں میں حلم ہوتا ہے، بردباری ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، دانائی ہوتی ہے، اس کو کبھی نہ چھوڑیں۔ اس کا ہمیشہ نبی کریم مکے میں داخل ہوئے نا، تو سرکار نے ہر مجاہد سے کہا تھا اپنا علیحدہ علیحدہ چولہا جلانا کھانا پکانے کے لیے۔ 10-20 لوگوں کو اکٹھا بھی تو کھانا پک سکتا ہے، لیکن ایک ایک سپاہی نے الگ سے چولہا جلایا۔ تو ابو سفیان اور دیگر لوگ جب چڑھے نا تو 10,000 چولہے، آگ ہی آگ، مقابلے کی طاقت ہی پیچھے نہ رہی۔ انہوں نے کہا ہم نہیں کر سکتے مقابلہ، کچھ کام ایسے ہیں، کچھ جنگیں ایسی ہیں جو صرف حکمت سے لڑی جا سکتی ہیں، کچھ جگہوں پہ فتح یاب صرف دانائی سے۔ اس وقت امت جس جگہ کھڑی ہے سب سے زیادہ ضرورت دانائی کی ہے، تدبر کی ہے، معاملہ فہمی کی ہے۔ ہمیں کمال حکمت سے میدان میں رہنا ہے اور کمال حکمت سے اپنی رائے کو لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔